بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ ان کی پیدائش میں تمام انسانوں کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے جس کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنیاد رکھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسانی روحوں کو پیدا فرمایا گیا، پھر چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا گیا، آپ کے جسم مبارک کو بنانے کے لیے کون کون سی مٹی کا استعمال کیا گیا، اور وہ مٹی زمین کے کن کن جگہوں سے اٹھائی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے کس طرح پیدا فرمایا گیا، اور کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا یا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور جب اللہ تعالیٰ کے 4 بڑے خاص فرشتے زمین پر مٹی اٹھانے کے لیے آئے تو زمین رو رو کر ان سے کیا کہنے لگی، اور ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی کائنات یا کوئی بھی مخلوق موجود نہ تھی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس ہستی کو پیدا فرمایا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش، لوح، کرسی اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے، زمین و آسمان اور پوری کائنات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور اقدس سے پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے زمین و آسمان اور اللہ تعالیٰ کے بڑے اور خاص فرشتوں کی پیدائش ہو چکی تھی۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ میرے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش 4 چیزوں سے کی گئی۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 پانی، اور نمبر 3 ہوا، اور نمبر 4 آگ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور پوری زمین سے ہر طرح کی کالی، سفید، لال اور کھاری مٹی اور نرم اور سوکھی مٹی ایک ایک مٹھی اٹھا لاؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر زمین پر آئے اور مٹی اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مٹی اٹھانے کی وجہ پوچھی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کو سب کچھ بتا دیا۔ زمین نے عرض کیا کہ میں اس خدا کی پناہ چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے مٹی اٹھا کر اس سے انسان بناؤ، اور جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے۔ اس طرح زمین رو رو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے خدا کی پناہ مانگنے لگی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی کو اٹھائے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹ گئے، اور جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، زمین نے تیری عزت کی پناہ چاہی تو میں نے تیرے نام اور عزت کے ادب کی وجہ سے اس کو تیری پناہ دے دی، اور میں مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلا آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، لیکن یہ دونوں فرشتے بھی اسی وجہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے، کیونکہ زمین نے ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی، تو ان دونوں فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور ادب کی وجہ سے زمین کو پناہ دے دی اور خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد پھر آخرکار اللہ تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب زمین پر تشریف لائے تو زمین اسی طرح رونے لگی اور فریادیں کرنے لگی۔ اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین سے کہنے لگے کہ تیرے رونے دھونے کی وجہ سے میں اپنے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لہٰذا حضرت عزرائیل علیہ السلام
زمین سے مٹی اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انسانوں کی جانیں نکالنے کا کام سونپ دیا۔ میرے دوستو، کتاب تفسیر نعیمی میں ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے 7 الگ الگ جگہوں سے مٹی کو اٹھا کر مکہ شریف میں جمع کیا، جہاں آج کعبہ شریف ہے۔ ان 7 جگہوں جہاں سے ملک الموت علیہ السلام نے مٹی اٹھائی وہ یہ ہیں: نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 طائف، نمبر 3 بیت المقدس، اور نمبر 4 ہندوستان، اور نمبر 5 ابو قبیس، اور نمبر 6 عدن، اور نمبر 7 مدینہ منورہ۔ میرے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ مکہ شریف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سر مبارک بنایا گیا، اور بیت المقدس کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن بنائی گئی، اور عدن کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک بنایا گیا، اور ہندوستان کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ اور پیٹ مبارک بنایا گیا، اور مدینہ منورہ کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا دل مبارک بنایا گیا، اور طائف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے باقی حصے بنائے گئے۔ میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں جو 7 قسم کی مٹی استعمال ہوئی، ان کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ملتا ہے۔ پہلی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں استعمال ہوئی، اس کو قرآن پاک میں تراب کہا گیا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے: ہم نے تمہیں سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ میرے دوستو، تراب ایسی مٹی کو کہتے ہیں جو سوکھی ہو، اور دوسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں استعمال ہوئی، اس کا ذکر قرآن پاک میں 3 لفظ سے ملتا ہے۔ 3 اس مٹی کو کہتے ہیں جو بھیگی ہوئی مٹی ہو یا نرم مٹی ہو، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے: میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ میرے دوستو، 3 عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گیلی یا بھیگی ہوئی مٹی ہے۔ یہ مٹی جہاں بھی ہوتی ہے اس زمین کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ یہ مٹی زمین کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے جسم کے اوپر والی چمڑی اور نیچے والی چمڑی، جس کی وجہ سے ہمارے جسم سے بال نکلتے ہیں۔ اور تیسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں استعمال ہوئی وہ ہمائن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے: اور بے شک ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک کالی بدبودار گارا تھی۔ چوتھی قسم کی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں استعمال ہوئی، اس کو مسنون کہا جاتا ہے۔ مسنون وہ گارا ہے جو پانی میں کئی دن رہنے کی وجہ سے بدبودار اور سیاہ ہو چکا ہو۔ پانچویں مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں استعمال ہوئی وہ طین العجب ہے، یعنی لیسدار مٹی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ صافات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے: بے شک ہم نے انسان کی اصل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو لیسدار مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور نمبر 6 پر جس مٹی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں استعمال کیا گیا، اس کو قرآن پاک میں سلسال کہا گیا ہے، یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے: انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا، جیسے کہ ٹھیکری۔ اور نمبر 7 پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں جس مٹی کو استعمال کیا گیا اس کو فخار کہتے ہیں، یعنی پکی ہوئی مٹی یا ٹھیکری مٹی۔ میرے دوستو، اس طرح روئے زمین سے الگ الگ قسم کی الگ الگ رنگوں کی مٹی کو اٹھایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی وجہ سے انسانوں کے رنگوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کر لیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا غارہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 قسم کے پانی کا استعمال فرمایا۔ نمبر 1 آب فرات۔ آب فرات اس پانی کو کہتے ہیں جو میٹھا ہو۔ اور نمبر 2 آب اجاز۔ آب اجاز اس پانی کو کہتے ہیں جو کھارا پانی ہو۔ اور نمبر 3 آب سلسبیل۔ آب سلسبیل اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک اور شفاق اور خوشنما پانی ہو۔ اور نمبر 4 آب تسنیم۔ آب تسنیم اس پانی کو کہا جاتا ہے جو خوشبودار پانی ہو۔ اور نمبر 5 آب رحیق۔ آب رحیق اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک نشے دار پانی ہو۔
جیسے کہ جنتی شراب۔ اور نمبر 6 آب کوثر۔ آب کوثر ایسا پانی ہے جس کو پیتے ہی انسان دنیا کا دکھ درد، بھوک پیاس سب کچھ بھول جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اور نمبر 7 آب رحمت۔ آب رحمت اس پانی کو کہتے ہیں جو رحمت والا پانی ہو۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کرنے کے بعد ان تمام پانیوں کو شامل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر کی مٹی کو گوندا گیا۔ میرے دوستو، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا غارہ تیار ہو گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے 40 روز تک بارش برسائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے غارے پر 39 روز غم کی بارش برسائی گئی اور 1 روز خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ کتاب تفسیر نعیمی میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا غارہ گوندنے کے بعد تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو مکہ اور طائف کے بیچ وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس غارے کو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار کی۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار فرمایا تو اس کے بعد اس پتلے کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 قسم کی ہوائیں اس پر چلائیں۔ نمبر 1 تیز ہوا، اور نمبر 2 دھیمی ہوا، اور نمبر 3 گرم ہوا، اور نمبر 4 ٹھنڈی ہوا، اور نمبر 5 درمیانی ہوا، اور نمبر 6 رحمت والی ہوا، اور نمبر 7 صرف ہوا۔ ان 7 قسم کی ہواؤں کی وجہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا سوکھ گیا جس کو مٹی اور پانی سے بنایا گیا تھا، تو اب حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے کو پکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پتلے کو 7 قسم کی آگ سے گزارا۔ نمبر 1 کالے رنگ کی آگ، اور نمبر 2 لال رنگ کی آگ، اور نمبر 3 پیلی آگ، اور نمبر 4 نیلی قسم کی آگ، اور نمبر 5 دھوئیں والی آگ، اور نمبر 6 بغیر دھوئیں والی آگ، اور نمبر 7 تیز اور دھیمی آگ۔ ان 7 قسم کی آگ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو گزار کر مضبوط کیا گیا۔ میرے دوستو، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے بن کر بالکل تیار ہو گیا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار ہو گئی تو فرشتے اس صورت کو دیکھ کر حیران ہونے لگے اور تعجب کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسی خوبصورت صورت کو نہیں دیکھا تھا۔ اور جب ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آیا تو اس کے چاروں طرف گھوم کر بولا کہ اے فرشتوں، تم اس کو دیکھ کر تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ تو ایک اندر سے خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہے، اور اس کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے گا، اور اگر خوب سیر ہو تو چل نہ سکے گا۔ اس کے بعد ابلیس بولا کہ اس کے سینے کی بائیں طرف ایک دل ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا رکھے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور پتلا بالکل تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب روح کو پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں چلی جا، جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس پہنچی تو جسم میں اندھیرا پایا اور روح جسم کے اندھیرے میں جانے سے ڈرنے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم نور سے چمکنے لگا اور موتیوں کی طرح جگمگانے لگا۔ میرے دوستو، جب نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھا گیا تو وہ روح جو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جانے سے ڈر رہی تھی، وہ خوشی خوشی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں چلی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ حجر کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، تو جب میں اسے مکمل کر لوں اور اپنی طرف سے خاص اور معجز روح پھونک دوں، تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ میرے دوستو، روح جب حضرت آدم علیہ السلام کی جسم میں جانے لگی، ابھی روح سر میں پہنچی ہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی یہی سنت آج بھی زندہ ہے۔
جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ نیچے کے حصے میں روح ابھی نہیں پہنچی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز پیدا کیا گیا، اور جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں پورے طور پر چلی گئی اور تمام بدن میں پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس تشریف لائے اور السلام علیکم فرمایا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے سلام کے لیے طے کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العالمین میری اولاد کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر اپنا دست قدرت پھیرا۔ اس وقت تمام انسانی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے باہر نکل آئیں اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام روحوں کو دیکھا۔ میرے دوستو، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔